الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مومنون ہماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مومنوں کی صفات ہم نے پڑھی سب سے پہلے، اور جنت کے وارث کون ہوں گے یہ پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا، مٹی سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے، پھر اس کی ہڈیاں بنی، گوشت چڑھا، کھال، ساری چیزیں جس طریقے سے بھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر قیامت والے دن اللہ سب کو زندہ کرے گا، مارے گا، قیامت والے دن زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا 7 آسمان بنائے، یہ بھی ڈیٹیل بتا چکا ہوں میں۔ آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے ساتھ زمین میں، یہ بھی بتا چکا ہوں میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے ہم نے باغات، کھجوروں کے، انگوروں کے، مختلف میوے زمین میں اگائے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پیدا کیا ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، اور وہ اگاتا ہے روغن اور سالن کھانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا کیا طور سینا، پہاڑ جو ہے اس کے دامن میں۔ وہاں کون سا درخت ہوتا ہے؟ زیتون کا۔ ہم نے نہیں پڑھا، اس میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو سورت ہے والتین والزیتون وطور سینین، اس میں آگیا نا طور سینین، ٹھیک ہے۔ تو زیتون کا جو درخت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا۔ دیکھو کتنا برکت والا۔ ایک چیز میں نے بتائی تھی، جس چیز کا بھی لفظ، جو چیز بھی قرآن میں آ جائے وہ خاص ہو جاتی ہے۔ تو یہ زیتون کا جو درخت ہے بڑا خاص ہے، کیونکہ اس میں سے جو روغن نکلتا ہے، آئل، وہ سالنوں میں ڈلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ وہ روغن جو ہے وہ سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔ یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کہ ایسا درخت اللہ نے پیدا کیا کہ جس میں سے تیل نکلتا ہے، جس سے سالن بنتے ہیں، اور اس کا پھل جو کھایا جاتا ہے وہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سوچو اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں قرآن میں، درخت اگ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ کسی چیز کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو ہمارے لیے وہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ ہم بارش دیکھ رہے ہیں ہر تھوڑے دن میں، روزانہ دیکھتے ہیں نئے نئے درخت اگ رہے ہیں، پودے نکل رہے ہیں، اس پہ پھل لگ رہے ہیں، فروٹ لگ رہے ہیں، یا سبزیاں ہیں، یا جو بھی فصلیں لگ رہی ہیں کھانے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ہم دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کبھی کوئی ادھر سے آتا ہے نا، جب پنجاب سے یا اس طرح اندرون پنجاب سے جو لوگ کبھی کبھار آتے ہیں نا، 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد کراچی آتے ہیں، تو ان کی سب سے پہلی جو خواہش ہوتی ہے نا جگہ گھومنے کی، وہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہوگی بتاؤ؟ کہ سب سے پہلے ہمیں کیا چیز لے جا کے دکھاؤ؟ کیا؟ سمندر۔ اور وہ جب جاتے ہیں سمندر دیکھ کے اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ایک صاحب ملے، پنجاب سے آئے تھے، بڑے خوش تھے، بھائی کل میں سمندر دیکھنے جا رہا ہوں۔ ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں، ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جا کے دیکھتے رہتے ہیں، پکنکیں بن رہی ہیں، کبھی ویسے پروگرام میں جا رہے ہیں، کبھی آفس کی طرف سے کسی کام سے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں۔ چونکہ وہ وہاں دیکھ نہیں پاتے ہیں پنجاب، تو وہ کراچی آتے ہیں، سب سے پہلے سمندر دیکھتے ہیں کہ یار اتنا بڑا اللہ نے بنایا سمندر، اتنا پانی ہے یہاں پہ، ایسے لہریں آتی ہیں، ایسے نہاتے ہیں۔ کیونکہ ہم بارش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم
اتنا زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے نا، یہ بہت حقیقت سے قریب ترین چیزیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کی نشانی ہے زیتون کا جو درخت ہے، کہ اس کا جو تیل ہے وہ کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، سالن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اب اللہ فرما رہے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں البتہ عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں منافع ہے بہت زیادہ، اور ان میں بعض کو تم کھاتے ہو. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوپاؤں میں عبرت ہے، یعنی کہ ہمیں عبرت کا مطلب ہے نشانیاں ہیں یہ اللہ کی، کہ ہر چوپایا کیسا الگ طریقے سے بنا ہوا ہے، الگ طرح کی چیزیں کھاتا ہے، الگ طرح کی اس کی زندگی ہے، الگ طرح کا جسم ہے، الگ طرح کا کلر ہے اس کا، الگ طرح کی بولی ہے اس کی، الگ طرح کا ڈیزائن ہے اس کا. اونٹ کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو، بکری کو دیکھ لو، بھیڑ کو دیکھ لو، دمبے کو دیکھ لو. میں چوپاؤں کی بات کر رہا ہوں، میں انعام کی بات کر رہا ہوں. چوپائے یعنی جو کھانے والے جانور ہیں. میں درندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک الگ ہے. میں حشرۃ الارض کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ اللہ کی مخلوق ہے. میں آبی جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک الگ دنیا ہے. میں پرندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ دنیا ہے. میں چوپاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو انسان حلال کر کے کھاتا ہے. پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کو پیٹوں میں ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں سورہ انعام میں، کہ کیا ہے پیٹوں میں. دودھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے دودھ نکلتا ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. اب یہ دیکھو تم کہ اسی پیٹ میں گوبر ہے، اسی پیٹ میں جو ہے ان کی پلیدی ہے، اسی پیٹ میں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اور اسی کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ دودھ کی نہریں نکال رہا ہے. کیا شان ہے اللہ کی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ گائے کا یا بکری کو یا بھیڑ کو ذبح کرو یا کاٹو تو کہیں سے دودھ نکلے. نہیں، دودھ جہاں نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے دودھ نکلے گا، جہاں سے خون نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے خون نکلے گا، جہاں سے گوبر نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے گوبر نکلے گا. یہ اللہ کی شان ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں. مثلا سامان اٹھانے کے فائدے، ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، سواری کے کام آتے ہیں. بہت سے ایسے علاقے ہیں، آپ پہاڑی ایریوں پہ چلے جاؤ، وہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی، وہاں پہ لوگ پھر خچروں پہ جاتے ہیں. پھر میدانی علاقوں میں چلے جاؤ، ریگستانی علاقوں میں، وہاں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں، کیونکہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں. جس طریقے سے وہ ریگستان میں بھاگ سکتا ہے، کوئی بھی گاڑی نہیں چل سکتی. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں بعض کو تم کھاتے ہو. چوپائے سب کا گوشت ہم کھاتے ہیں، چکن ہو گئی، مٹن ہو گیا، بیف ہو گیا، فش ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا، دمبا ہو گیا، یہ کھانے کی چیز ہے. اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندروں کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. ہر وہ جانور جو بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا وہ حلال ہے. اس میں کون سے جانور آ جاتے ہیں؟ مچھلی بھی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ جھینگے بھی آ جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جھینگا مکروہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے. کچھ بھی نہیں ہے. جھینگا بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا، وہ حلال جانور ہے جھینگا بالکل. اور پانی کا مردار یہ حلال ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. پانی کا مردار جو ہے وہ حلال ہے. ویسے مردار حرام ہے زمینی، گائے مر جائے، بکری مر جائے، لیکن پانی میں اگر مچھلی مر جائے یا جھینگا مر جائے اور آپ نکالو اور وہ مرا ہوا تو وہ حلال ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ہمارا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
اب اللہ فرما رہے ہیں اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اور آسانی کری انسانوں کے لیے کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے, اللہ کا حکم اگر نہیں ہے تو یہ کشتیاں نہیں چل سکتی. اب اگلی آیت سے ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اب اللہ فرما رہا ہوں البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف, تو انہوں نے کہا ہے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اور معبود اس کے سوا, کیا پھر تم نہیں ڈرتے. نوح علیہ السلام کا اس میں واقعہ ہے جو ہم پہلے بھی 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تیسری دفعہ یہاں پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی, پھر اپنی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کا دور بالکل پہلے کا دور ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی سمجھ لو دوسری تیسری پشت میں سے تھے, یہ بہت شروع کا دور ہے ان کا. حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل قریب کا دور ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی, ڈرایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرو گے, کیا تم عقل نہیں رکھتے یا تم ڈرتے نہیں ہو. اگلی آیت پر آ جاؤ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا, ان کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے, کہ نہیں ہے یہ مگر انسان ہی تم جیسا ہی. انہوں نے سب سے پہلا کیا وہ کیا کہ یہ نبی نہیں ہے, یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکے ہیں قرآن میں کہ دنیا میں انسان تھے تو ہم نے انسانوں کو نبی بنا کے بھیجا. اگر دنیا میں جنات ہوتے ہیں تو ہم جنات کو نبی بناتے, اگر دنیا میں فرشتوں کی آبادی ہوتی تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے. انسانوں کے آگے انسان کو بھیجا نا نبی بنا کے. اور اس میں ایک اور کیا کانسیپٹ کلیئر ہوا جو سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ تو انسان ہیں ان کی طریقے سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے, وہ انسان تھے. وہ بھی یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بشر ہے تم جیسا, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ برتری حاصل کرے تم پر, اور اگر چاہتا اللہ تو نازل کرتا فرشتے. یہ تو انسان ہے نوح علیہ السلام, اور یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈرا دھمکا کے تم لوگوں کے اوپر سردار بن جائے. اور اگر یہ حقیقت میں اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتے. نہیں, ہم نے سنی یہ توحید کی بات کہ بشر بھی نبی ہوتا ہے اپنے پہلے باپ دادا میں سے. وہی آ گئی بات کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر نہیں پایا. یہ تو ایک نئی بات کر رہا ہے. آج ہم بھی کیا کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں کیا, ہمارے ماں باپ نے ہم نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم یہ بات کیسے مانیں. یا ہم نے اپنے ماں باپ کو ساری زندگی یہ کرتے ہوئے دیکھا, یہ ایک نئی چیز بتا رہے ہیں کہ یہ دین میں نہیں ہے, تو ہم نے جو ماں باپ کو کرتے دیکھا کیا وہ غلط تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ان کو تک علم نہیں پہنچاؤ, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, آپ کے سامنے ایک صحیح بات آ گئی ہے تو آپ تو مان لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا ہوا تھا کہ ان کے باپ کھڑے ہو گئے, تو ان کے باپ نے کہا گھر سے نکال دوں گا. انہوں نے کہا ابا یہی میرا راستہ جو ہے نا, یہی حق کا راستہ ہے, یہی توحید ہے. آپ نے اپنے باپ داداؤں کو کچھ بھی کرتے دیکھا وہ غلط تھے, صاف کہا ابراہیم علیہ السلام نے. چاہتے تو وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے. یہی تو چیز ہے بیٹا, دین یہ سمجھو کہ دین ہمارے باپ دادا کا نہیں ہے, دین اللہ کا دین ہے. ہمارے باپ دادا نے, ہمارے ماں باپ نے اگر ہمیں جتنی بھی اچھی تربیت کری ہے, اگر ہمیں وہ کوئی چیز نہیں بتا پائے یا ان تک نہیں وہ علم پہنچا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے وہ سب کچھ صحیح کرتے تھے.
کوئی ایسا طریقہ اگر وہ کرتے تھے دین کا نام لے کر جو دین میں نہیں ہے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں جس میں آج کل روزمرہ کے معاملات میں کہ جن گھروں میں انتقال ہو جاتے ہیں، انتقال کے بعد کتنی ساری رسومات چل رہی ہوتی ہیں، تیجا، سویم، 10واں، 20واں، 30واں، 40واں، عرفہ، برسی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا چل رہا ہوتا ہے. سب کوئی دین میں نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ کرام نے ایسے کیا. نہ سالگرہوں کا تصور ہے، نہ مہندیوں کا تصور ہے، نہ نظر و نیاز کا تصور ہے، نہ میلاد کا تصور ہے. یہ ساری وہ چیزیں بتا رہا ہوں میں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ محدثین، نہ ائمہ کرام، نہ سلف صالحین، کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کیا. اور ایک اور چیز بتاؤں میں تمہیں، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں اٹھاؤ نا، ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو نا ہندوؤں سے آئی ہیں، وہ کرتے ہیں. نام ان کے الگ ہیں، چیزیں یہی ہیں ساری. مثلا سب سے بڑی مثال میں تم لوگوں کو دیتا ہوں. ابھی کل یا پرسوں آنے والی ہے 15 شعبان، جس کو شب برات کہا جاتا ہے. شب برات کے بارے میں جتنی بھی روایات آئی ہیں، پہلی چیز شب برات، نہ شب اس کا لفظ ہے عربی کا، اور برات کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کٹی کر لینا، ناتا توڑنا. عربی میں اگر برات کا مطلب دیکھو نا تو برات کا مطلب ہوتا ہے قطع تعلق کر لینا کسی سے. اور یہ شب فارسی کا لفظ ہے. جو لفظی فارسی کا ہے عربی میں ہے ہی نہیں، تو وہ رات کہاں سے افضل ہو گئی؟ عربی میں جو رات کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، لیل استعمال کرتے ہیں، جو لیلۃ القدر کے لیے آیا ہے، جو رمضان کی راتوں میں ہوتی ہے، طاق راتوں میں. یہ شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. اور 15 شعبان کے بارے میں جتنی بھی روایت ہے، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے، ایک بھی، نہ موقوف حدیث نہ مرفوع حدیث. میں بات کر رہا تھا ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو چیز کامن ہے، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آئیں گی تو بتاؤں گا. ابھی جو ایک چیز کامن آ رہی ہے کہ یہ پٹاخے پھاڑتے ہیں، اور ہندو کیا مناتے ہیں؟ دیوالی کرتے ہیں نا، پٹاخے بازی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ شب برات پہ پٹاخوں کا سسٹم کہاں سے آیا. انڈیا میں جب مسلمان اور ہندو رہتے تھے، جب یہ پورا پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا ایک ہی تھا، بر صغیر تھا، تو وہاں مسلمانوں کی عبادت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ لوگ پٹاخے پھوڑا کرتے تھے، ہندو لوگ، کہ یہ ڈسٹرب ہو. اور وہ چیز ہمارے یہاں آ گئی. ہر وہ چیز جو ہندو اپنے مذہب میں، ہندوؤں کے مذہب میں دوسری شادی کا تصور جو ہے عورتوں پہ، سمجھ لو کہ ایسا ہے کہ ان کے گردنیں کاٹ دی جائیں. ایسا ہے ہندو مذہب میں دوسری شادی کا تصور کہ ان کا اپنا مذہب دوسری شادی کے خلاف ہے. اور مسلمانوں میں کہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ چونکہ یہاں لوگ آئے ہیں وہاں سے، ہندوؤں سے، ڈراموں سے اور فلموں سے زیادہ متاثر ہیں، تو ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی شوہر دوسری شادی، تیسری شادی کی بات کرتا ہے، سب سے پہلے جو اس کے آگے خلاف کھڑی ہوتی ہے وہ اس کی بیوی. کیونکہ ہندوؤں میں بھی یہی طریقہ ہے، اس کی بیوی کورٹ کیس کر دیتی ہے، کیونکہ ہندوؤں میں اجازت نہیں ہے دوسری شادی کی. ہم غور تو کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک دن تو کھڑا ہونا ہے نا. میری باتیں ختم ہو جائیں گی، ہر شخص چلا جائے گا دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن ایک دن تو ہر ایک کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے نا. اس وقت وہ کیا جواب دے گا؟ کیا یہ کہہ کر کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کرتے ہوئے، وہ بچ جائے گا؟ کیا یہ کہہ کر میں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، وہ بچ جائے گا؟ کیا یہ کہہ کر کہ میرے تو پڑوسی سارے یہی کرتے تھے، وہ بچ جائے گا؟ کیا یہ کہہ کر میرے تو رشتہ دار ایسی تھے، وہ بھی سب تھا تو ہم بھی وہی کر رہے تھے، کیا وہ بچ جائے گا؟ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ پورے جم غفیر کو اللہ تعالیٰ کہے گا سب کو جہنم میں ڈال دو. پھر آدمی کیا کرے گا؟ بیٹا دین کا معاملہ جو ہے نا بہت حساس معاملہ ہے. بالکل یہ دین جو ہے نا خالص توحید اور اللہ کا دین ہے. اس میں ذرہ برابر بھی اللہ نے کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ دین میں کوئی چینج کر سکے. میں نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں.
تو پھر ہم اپنی مرضی سے کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بہتر لگ رہا ہے تو یہ دین بہتر ہے، بس یہ طریقہ بہتر ہے؟ بہتر صرف وہ ہے ان الخیر الحدیث کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں ہے، وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ہر جمعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بات فرماتے تھے خطبے میں کہ بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ابھی جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایسے ہی معراج کی رات جو گزری، ایک تو معراج کی رات پتہ ہی نہیں کہ ہے کب، کسی حدیث میں معراج کا ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ کس رات میں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ایک حدیث تو دکھائے ذرا۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات میں جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں فضیلت کے بارے میں، وہ صحیح سند سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں ان راتوں میں یا ان دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ لیلۃ القدر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ پھر جو حج کے دن ہے یا عشرہ ذی الحجہ ہم پوری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، ولیال العشر، ٹھیک ہے، وہ عبادت کے دن ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کا پورا ہے۔ پھر رمضان پورا مہینہ ہے، جہاں جہاں جو ہے وہ ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے پاس سے کیوں منائیں بغیر کسی دلیل کے؟ اللہ تعالیٰ دلیل مانگے گا۔ پتہ قیامت والے دن جو بھی عمل پیش کرے گا نا، اللہ کہے گا اس کی دلیل لاؤ۔ دلیل کے طور پہ ہم ماں باپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ دلیل، یہ ریجیکٹ کر چکا اللہ دلیل، قرآن میں ہی ریجیکٹ کر چکا ہے۔ یہ سورہ یاسین میں بھی ریجیکٹ کی اور بھی بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل ریجیکٹ کر دی ہے۔ دلیل چلے گی تو صرف اللہ کی کتاب سے کہ اللہ کی کتاب میں وہ حکم ہے کرنے کا، یا دلیل چلے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے کہ ان کی صحیح سنت دکھاؤ کہ انہوں نے عمل کیا تھا، وہ دلیل چلنی ہے۔ بس یہ ہے دین، سمپل، کتنا آسان ہے۔ ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے، یہ ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ خود سوچو نا کہ ہم مشکل کام بھی کریں اور اس کا ثواب بھی نہ ہو، بلکہ الٹا گناہ۔ دین کتنا آسان ہے، اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ تو بیٹا جس چیز کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، جس کی ثابت نہیں ہے ہاں اچھے انداز میں آپ اپنے ماں باپ کو بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ایمان نہیں لائے لیکن انہوں نے نہیں لڑا۔ حضرت یہ جو ہے کیا نام ہے لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائیں، انہوں نے لڑائی نہیں کری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہیں کری۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، انہوں نے لڑائی نہیں کری۔ اچھے انداز میں پہنچا دینا ہے، جس کی مرضی اور ہدایت اللہ کے اختیار میں، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ جس کو چاہے گا دین کی طرف لے آئے گا۔ آپ کا کام ہے اچھے انداز میں پہنچا دینا، بس۔ تو اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ اور رسول کے طریقے پر چلے وہ اللہ رسول کے طریقے پہ چلے گا، جو یہ چاہتا ہے میرے نزدیک رسول سے بھی بڑھ کر میرے ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ کے طریقوں پہ چلے گا۔ یہ تو اختیار دے دیا ہے نا اللہ نے، فیصلہ کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم اور عمل میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دیجیے۔ ہماری اور تمام سننے والوں کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.